बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बासित अहमद ख़ान आपको खुशामदीद कहता हूँ हमारे चैनल सीकिंग रियलिटी पर। नाज़रीन, आज का जो हमारा उन्वान है वो है वज़ाइफ की हकीकत। ये वज़ाइफ हैं क्या और इनको क्यों पढ़ा जाता है, इसका मकसद क्या होता है। जिस तरह हमारे एक व्यूअर ने सवाल किया था कि कुछ हज़रात इस तरह करते हैं कि वो कुरानी आयत को उल्टा करके पढ़ते हैं और उससे अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करते हैं। तो क्या ये अमल दुरुस्त है? इस अमल के पीछे उनका मकसद क्या होता है? इन तमाम सवालात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर सलमान राजा साहब। आइए प्रोफेसर साहब की जानिब बढ़ते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर जी, खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताइए कि जिस तरह मैंने नाज़रीन को बयान किया है कि ये वज़ाइफ होते क्या हैं, इनकी ज़रा हकीकत बयान फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मेरे नज़दीक बेहतरीन कलाम कुरान पाक और बेहतरीन इंसान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फासिद, आपने ये ज़िक्र किया है वज़ाइफ का। हमारे माशरे में इस कॉन्सेप्ट को लेकर बहुत सारे मायने पाए जाते हैं और ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है हमारे माशरे में कि लोग वज़ाइफ करते हैं और इस पर बहुत बिलीव भी करते हैं। तो पहले तो हम ये अर्ज़ करते चले कि हमारी सारी गुफ्तगू जो होगी वो ना इनको डिनाई कर रही है जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ना इनको एंडोर्स कर रही है। हम इनकी हकीकत का एक अलग ही पहलू आज बयान करने जा रहे हैं और ये पहलू समझने के लिए आपको थोड़ी देर के लिए अपने शऊर को रोशन करना पड़ेगा और अपने बनाए हुए जो ऑलरेडी कॉन्सेप्ट हैं, आपने जो पहले से जो आरा कायम की हुई हैं इस मामले के बारे में, उसको थोड़ी देर के लिए ताक में रखना पड़ेगा। देखें, हमें इस कॉन्सेप्ट को समझने का बिल्कुल एक अलग एंगल ये होगा कि हम इसको एक एनर्जी की तरह समझें। आपका जो शऊर या आपका गुमान या आपकी जो रूह है, जब वो इस जिस्म में रहकर सोचती है तो एक एनर्जी एमिट करती है। इसकी मैं बहुत अदना सी मिसाल इस तरह दे दूँ कि अगर मैं यहाँ बैठा हुआ सोच रहा हूँ कि बासित के साथ वाप यहाँ से जाते वक्त कोई बुरी हो जाए चीज़, और वो जब बासित यहाँ से निकले उनके साथ कुछ बुरा हो जाए, तो एक्चुअली हुआ क्या, मैंने अपनी गुमान की एनर्जी से आपकी गुमान को इन्फ्लुएंस कर दिया, आप में वसवसा डाल दिया। इसकी और अदना मिसाल लें तो इसकी मिसाल ऐसे है कि मैं यहाँ बैठकर आप पर शदीद गुस्सा करूँ और आप मेरे चेहरे को और मेरी बॉडी की जो हरारत है गुस्से को फ़ील करते हुए मुझसे सहम जाएं। तो बेसिकली मैंने क्या किया कि मेरा जो गुमान था, मेरी जो एनर्जी है रूह की, उसको मैंने इतना पावरफुल एक्सप्रेस किया जिसने आपकी रूह की एनर्जी को ओवरकम कर लिया और आप मुझसे डर गए। अब इसमें दोनों चीज़ें जो हैं वो मद्देनज़र रखी जाती हैं। एक तो जिस्मानी साइंस एंड सिम्टम्स भी, यानी कि मैं आपको गुस्से में मैंने हाथ दिखाया, चेहरे पे मेरे सुर्ख हो गया, मैंने आँखें जो हैं तिलमिलाई और दाँत मिचमिचाए, तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया। एक तो ये है। दूसरा ये कि मैं अगर ऐसा कोई फ़िज़िकल साइन ना दूँ, लेकिन आपको अपने अल्फाजों से मैं एहसास दिला दूँ कि भाई मैं आप पे बहुत गुस्सा हूँ, या मैं कोई अल्फाजों से भी एहसास न दिलाऊँ, आपको फ़ील हो जाए मेरी खामोशी से कि मैं आप पर गुस्सा हूँ, तो भी मैंने आपको सेम इन्फ्लुएंस कर दिया। अब क्योंकि अवामुन नास जो होती है वो शऊर के उस दर्जे पर है कि वो ज़्यादातर चीज़ों को मादी लेवल पे देखते हैं, तो वो सिर्फ फिज़िकल साइंस को रीड कर पाते हैं, वो एनर्जी साइंस को रीड नहीं करते। तो पहले तो हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि हर इंसान एक एनर्जी कैरी कर रहा है, जो उसकी रूह की एनर्जी है, जिसकी एक बीम निकालता है, एक उसकी डायरेक्शन होती है, उसकी एक पावर होती है जिसको हम गुमान की पावर भी कह लेते हैं, नफ्स की पावर भी कह लेते हैं। अच्छा, ये जो मेजॉरिटी लोग होते हैं उनको हम कहेंगे नफ्स की पावर। रूह की पावर जब जिस्म में होती है तो नफ्स कहलाती है और नफ्स की पावर कहलाती है। लेकिन जो रूहानी लोग होते हैं उनकी नफ्स, उनकी तज़किया हो चुकी होती है, तो उनकी प्योर रूह की पावर होती है, जिसके बारे में हदीस भी है कि मोमिन की फरासत से डरो कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। तो अब ये जो एनर्जी है, ये ज़ाहिर बात है हर इंसान तो कामिल इंसान नहीं है और हर इंसान का तज़किया नफ्स नहीं हुआ हुआ, हर इंसान जो है नफ्स से राज़िया नफ्स से मर्ज़िया नहीं है, अल्लाह से राज़ी नहीं है, अल्लाह उससे राज़ी नहीं है, सब इसी तक दो में लगे हुए। तो हर इंसान के पास ये कंट्रोल नहीं होता कि वो अपनी एनर्जी को, अपनी उस रूहानी एनर्जी को कंट्रोल करते हुए अपनी मर्ज़ी से डायरेक्ट कर सके, ये इतनी पावरफुल नहीं होती। तो अब हमारे पास रह जाता है नफसानी लेवल। उसके ऊपर क्या होता है कि शुरू के दौर से जब ये सब वज़ाइफ वगैरह का के लिए जो ओरिजिनेशन हुआ, तो जो अल्लाह वाले लोग थे या जो इनलाइटेंड लोग थे या जो जिनकी रूहें बेदार थीं, उनको ये हकीकतें मालूम थी, तो उन्होंने अवाम नास के लिए ये कॉन्सेप्ट दिए कि आप ज़िक्र इलाही या अल्लाह को याद करने के लिए आप विर्द कर लो, या अल्लाह का कोई नाम है उसको मुसलसल याद करो,
تو اس نام کی جو انرجی ہے وہ انفلوئنس کرے گی، آپ کو مینیفیسٹ کرے گی۔ دوسرا نظریہ اس کا یہ ہے انسانی لیول کے اوپر کہ آپ کوئی بھی عمل کرنا چاہتے ہو، کسی شخص کی روح کو انفلوئنس کرنا چاہتے ہو، ٹیک اوور کرنا چاہتے ہو، اس پہ اثر انداز ہونا چاہتے ہو، پازیٹیو اور نیگیٹو، ابھی ہم یہ بات نہیں کر رہے، تو آپ ایک تھاٹ کو یا ایک وظیفہ، جس کو ہم وظیفہ کہتے ہیں، ایک ڈائریکٹڈ سوچ کو مستقل ریپیٹ کرو گے تو آپ کا گمان وہ انرجی کریٹ کر دے گا جو اس پہ جا کے انفلوئنس کرے گی۔ دوسرا اس کا جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ فرض کریں میں نے یہ وظیفہ کر کے ریپیٹیشن کر کے وہ انرجی، وہ گمان کی تھاٹ ڈائریکٹ کر دی، وہ انرجی ریلیز کر دی، لیکن جس کے لیے کی ہے اس کا گمان مجھ سے زیادہ اسٹرانگ ہے یا مضبوط ہے تو اس پہ وہ اثر انداز نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ میں کوئی وظیفہ کرتا ہوں کہ باسط کے کاروبار میں برکت ہو، تو اگر میرا وظیفہ جو ہے میری جو روح کی پاور ہے وہ اتنی مضبوط ہے، اسٹرانگ ہے، اتنی انفلوئنشیل ہے کہ اس کے ورد کرنے سے باسط کے کاروبار میں فائدہ ہو جاتا ہے، تو میری روح اسٹرانگ ہے۔ اور اگر فائدہ نہیں ہو رہا، اس کا مطلب میری روح سے زیادہ آپ کے کاروبار میں جو نظر بندش یا کوئی پریشانی ہے یا جو منوسیت کوئی بری چیز آئی ہوئی ہے، یا آپ کی اپنی انرجی اتنی اسٹرانگ ہے جو اس کو ریزسٹ کر رہی ہے، اس کو انفلوئنس نہیں کرنے دے رہی، تو ایسی کوئی صورتحال ہو سکتی ہے۔ تیسری چیز کہ یہ چیزیں معاشرے میں ہمارے کامن ملتی ہیں کہ فلاں چیز کا وظیفہ کر لیں، فلاں چیز سے منسوب ہے، لوگ روایت بھی دیتے ہیں۔ ہم اس کے اندر علمی بحث میں ابھی نہیں جانا چاہیں گے، ہم کسی اور دن اس پہ بات کریں گے۔ کوئی بھی روایت یا کوئی بھی حدیث یا کوئی بھی علم جب اس کو مستند مانا جاتا ہے تو اس کے کیا قوانین ہوتے ہیں، فطری یا فلسفیانہ قوانین کیا ہوتے ہیں، علم کو علم کس وقت ویلیڈیٹ کیا جاتا ہے، اس پہ بھی ہم کسی دن بات کریں گے۔ تو لیکن ہمارے معاشرے میں یہ رائج ہے کہ لوگ بڑے ہی آرام سے لوگوں کو وظائف دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، فلاں چیز کا وظیفہ کر لو، فلاں چیز کا وظیفہ۔ اور ایک کانسیپٹ یہ بھی نظر آتا ہے کہ جب ہم وظیفہ کرتے ہیں تو اس کی الفاظوں کی انرجی ایمٹ ہوتی ہے، انرجی جو ہے وہ کام کرتی ہے۔ یہ بات مکمل طور پر درست مجھے نظر نہیں آتی، کیونکہ وہ الفاظوں کی انرجی کا ہونا اپنی جگہ ہوتا ہے، لیکن الفاظوں کی انرجی سے زیادہ انسان کے اپنے شعور یا گمان کی انرجی ان الفاظوں کے اوپر سوار ہو کے وہ کام کرنے جاتی ہے، جس کو ہم وظیفے کے اثرات کہتے ہیں۔ یہ تو رہی بات کہ وظیفہ یا انرجی اس طرح کے کہہ لیجیے جو اعمال ہوتے ہیں، وظائف ہوتے ہیں، وہ کام کس طرح کرتے ہیں۔ یہ اس کی ایک بہت ادنا سی سوچ ہم نے سمجھ بتائی۔ اب رہی بات کہ یہ وظیفے اچھے اور برے طریقے سے استعمال کیے جاتے ہیں معاشرے میں، جی بالکل معاشرے میں دیکھا گیا ہے، جیسے آپ نے مثال بھی دی کہ لوگ قرآن کی آیاتوں کو لے کر ہی غلط طریقے سے پڑھ کر اس کے غلط معنی اور غلط الفاظ و تلفظ لے کر اس سے جو شیطانی کام اور نفسانی علوم کے اندر پائے جاتے ہیں، کہہ لیجیے ملوث پائے جاتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جو قرآنک جو الفاظ ہیں ان کی انرجی کو استعمال کر کے، اور انرجی ہوتی ہے، جیسے ہتھوڑا ایک ٹول ہے، جب ہتھوڑا آپ کسی بھی چیز پہ ماریں گے ایک انرجی نکلتی ہے، کیل پہ ماریں گے تو کیل ٹھک جائے گی، زمین کام ہو جائے گا، اور کسی کے سر پہ ماریں گے تو سر ٹوٹ جائے گا۔ اسی ہتھوڑے سے آپ ڈسٹرکشن بھی کر سکتے ہیں۔ چھری لے لیں آپ، چھری سے آپ سیب اور پھل فروٹ سبزی کاٹیں گے تو آپ کو مستفید ہوں گے۔ وہی چھری نعوذ باللہ یا بلا والا کسی کے پیٹ پہ مار دیں گے تو وہ نقصان پہنچے گا اس کو۔ تو اسی طرح قرآن کی جو انرجی ہے الفاظوں کی، وہ بہت بڑی یونیورسل انرجی ہے، اور بہت زیادہ کہہ لیجیے پاورفل انرجی اس دنیا کے اعتبار سے، یونیورس میں تو نہیں کہیں گے، یونیورس کے اعتبار سے پاورفل ہے، لیکن دنیا کے اعتبار سے سب سے پاورفل انرجی وہی ہے۔ یونیورس میں تو اور بڑی انرجی بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انرجی بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی انرجی بھی ہے، ملائکہ کی انرجی بھی ہے۔ تو اب قرآن کی ان انرجیز کو ایز اے ٹول یوز کرنا اور اس کا آؤٹ کم یا اس کا نتیجہ جو ہے وہ نیگیٹو نکالنا، جن لوگوں کے قلب جو ہوتے ہیں وہ مردہ ہو چکے ہوتے ہیں، جن نفسوں کے اندر ڈوب چکے ہوتے ہیں اپنی، اور جو مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، ابلیس ہو چکے ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے، وہ لوگ ان چیزوں کا استعمال یا ان آیتوں کا استعمال غلط طریقے سے کر کے اپنے مقاصد پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تیسری بات کہ اب جب ہم نے یہ بیان کر دیا کہ یہ انرجیز وظائف کی کس طرح کام کرتی ہے، اب اس میں بڑی باریکی ہے کہ اگر کوئی صاحب نظر وظیفہ کر رہا ہے، اول تو صاحب نظر یا اہل علم جو ہوگا یا اہل روح جو ہوگا وہ وظائف کے قائل نہیں ہوتے، یا کہہ لیجیے وظائف کا ان کا رتبہ نہیں ہوتا، وہ اس سے بہت بلند ہوتے ہیں۔ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہی وہ وظیفے سے بڑی پاور رکھتے ہیں، کیونکہ ان کا گمان، ان کی تقدیر اور ان کا عمل تینوں ایک ہی پیج کے اوپر ہوتے ہیں۔ عام انسان کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ تو
صاحب نظر وظائف اوبویسلی نہیں کرتے، لیکن عوام الناس جب وظائف کرتی ہے تو اس کے ہر وظیفے کے پیچھے کوئی ایک مقصد ہوتا ہے۔ پھر اس میں وظیفے بھی دو قسم کے پائے جاتے ہیں۔ اس میں لوگوں کے اندر یہ بھی گمراہی پائی جاتی ہے کہ وہ وظائف اور ورد کے اندر تفریق نہیں کر پاتے۔ ورد کہتے ہیں کسی بھی چیز کو بار بار ریپیٹ کرنا، یا جیسے اللہ کا کوئی نام اٹھایا صفت اور اس کو ہم یا ولی ہو یا ذوالجلال ہم ریپیٹ کر رہے ہیں اس کو۔ اب اس کے پیچھے مقصد کیا ہے وہ ایک الگ بات ہے، گڈ ہے بیڈ ہے، اس کا کیا استعمال کیا جا رہا ہے، جیسے ہم نے بیان کیا۔ ایک چیز ہوتی ہے ذکر۔ ذکر جو ہے وہ کسی حد تک صوفیہ اکرام کا شیوہ ہے کہ جب وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو کثرت سے کرتے ہیں، لا تعداد کرتے ہیں، اور وہ بار بار اللہ کے ان صفات کا ذکر کرنا چاہتے ہیں جن سے ان کو عشق ہوتا ہے، جن سے ان کو لگاؤ ہوتا ہے۔ تو اللہ کی اتنی ساری صفات ہیں، جو صفت ان سے لگاؤ ہوتا ہے یا ان کے بزرگوں نے ان کو کہا ہوتا ہے، تنبیہ کی ہوتی ہے کہ آپ یہ پڑھیں، تو اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ان کی قلب کی قدوتیں دور ہوتی ہیں، قلب ان کا پاک ہوتا ہے اور وہ قرب الہی میں جاتے ہیں۔ دوسرا طریقہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک تو ذکر ہے، ایک ہو گیا وظیفہ یا ورد، اس کو بار بار کرتے ہیں۔ تیسرا طریقہ ہوتا ہے جو ہمارے معاشرے میں کامن پایا جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں عمل کرنا۔ جو عامل حضرات ہوتے ہیں وہ کسی بھی ایک ورڈ کو، اس میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی قرآن کا ورڈ ہو، کوئی آیت ہو، کوئی صفت ہو اللہ کی یا کچھ بھی ہو، وہ کسی بھی ایک ورڈ انرجی کو لے کر اس کی ایکسپرٹیز حاصل کر لیتے ہیں، اس کو بار بار ریپیٹ کر کے اتنا زیادہ اس کو ایکسپلور کر لیتے ہیں کہ اس کے اوپر کنٹرول ان کو آ جاتا ہے، اس کے موکلات ان کے تابع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، موکلات تابع ہو گئے انہوں نے جس بھی مقصد کے لیے کیا، اب یا تو وہ اس انرجی کو لے کر استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے مسائل حل کر سکتے ہیں، جو کہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، سب واللہ علم وہ کرتے ہیں نہیں کرتے، ان کے ذاتی مقاصد کیا ہوتے ہیں، یا تو وہ ان پاورز کو لے کے دوسروں کے اندر فساد پھیلاتے ہیں اور اپنی نفسانی خواہشات پوری کرتے ہیں، یعنی کہ ایول کام کرتے ہیں، شیطانی کام کرتے ہیں۔ اگر وہ پہلا کام کر رہے ہیں، عوام الناس کی خدمت کرتے ہیں، بظاہر جو ہمارے معاشرے میں کانسیپٹ پایا جاتا ہے، اس میں فردر پھر دو ٹائپس آتی ہیں کہ عوام الناس کی خدمت کرنا اور کہنا، کیا دونوں وہ عمل کر رہے ہیں، یا صرف کہہ رہے ہیں کہ ہم عوام کی خدمت کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں اور بظاہر دکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن ان کے درینہ یا لانگ ٹرم کہہ لیجیے جو مقاصد ہیں وہ کچھ اور ہیں، وہ نفسانی ہیں۔ یعنی کہ میں لوگوں کی خدمت کروں اور لوگ میرے گرویدہ ہو جائیں اور میرے مریدین بن جائیں، اس کے بعد میری واہ واہ ہو اور میرا استانہ چلے، میری گدی چلے، اور فیم، پیسہ، پاور، اس کو پھر ایکسپلائٹ کرتے نظر آتے ہیں۔ تو اس پہ بھی کسی دن بات کریں گے کہ اللہ والوں کی نشانی کیا ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت اس کو لے کر گمراہیاں پائی جاتی ہیں۔ تو بہرحال وظائف کرنا، وظائف کو ریکمینڈ کرنا، وظائف کی سمجھ پانا، یہ اہل حکمت والوں کے کام نہیں۔ میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں اہل حکمت والوں کے کام نہیں۔ جو اہل حکمت ہیں، اہل بصیرت لوگ ہوتے ہیں، وہ بہت بلند لوگ ہوتے ہیں۔ مطلب ہم خود ہی سنتے آئے ہیں کہ اللہ والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ ملائکہ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اتنی بڑی بڑی انرجیز ہوتی ہیں۔ تو جس شخص کے ساتھ ملائکہ ساتھ ہے تو وہ کوئی بھی چیز کو ریپیٹ کر کے، وظیفہ کر کے، ورد کر کے کرے گا۔ لیکن اس چیز کی ہمارے معاشرے میں تفریق پائی نہیں جاتی، اور ایک لمبے عرصے سے صوفیزم کے نام پر اور صوفیہ اکرام کے نام پر یہ چیزیں رائج ہیں، اور مختلف طبقے میں، مختلف فرقوں میں، مختلف کہہ لیجیے معاملات زندگی میں، اور اب تو اتنا عام ہو گیا ہے کہ ہر گھر کے اندر جو ہے آپ دیکھیں کوئی وظائف کی کتاب ہوگی۔ جبکہ ہماری گفتگو جتنے بھی لوگوں سے ہوئی تو ہم نے یہ پایا کہ ان کو نہ تو وظائف کے بارے میں پتہ تھا، نہ ان کو یہ اندازہ تھا کہ وہ جو کر رہے ہیں اس کا حاصل اور اس کا اثر کیا کس حد تک آئے گا۔ میں مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں کہ ایک خاتون سے ملنا ہوا، وہ بڑی پریشان تھی، ان کی طبیعت ناساز تھی، وہ کہنے لگی کہ میری طبیعت اچھی نہیں رہتی۔ جتنی بھی ان سے ہم نے سوالات کیے، گفتگو کی، تو لبے لباب ہی نکلا۔ انہوں نے کہا کہ جی میں 6 مہینے سے کچھ وظائف پڑھ رہی ہوں اپنی زندگی میں بہتری کے لیے۔ تو ہم نے ان سے عرض کیا کہ آپ کیا وظیفہ پڑھ رہی ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی مجھے کسی نے بتایا اور کسی کتاب میں لکھا تھا۔ انہوں نے کوئی ریفرنس، کوئی ان کو آئیڈیا نہیں تھا، ان کو کسی نے بتایا اور کتاب میں دیکھا انہوں نے، اور شروع ہو گئی۔ وظیفہ وہ کر رہی تھی ذوالجلال والاکرام کا، اللہ کی جو صفت نام اس کو بار بار ریپیٹ کر رہی تھی۔ تو ہم نے ان کو سمجھایا کہ دیکھیں آپ کو آئیڈیا ہے کہ آپ کر کیا رہی ہیں، یہ اس کی مثال ایسی ہے، میں تاکہ یہ واقعہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جو سننے والے ہیں ان کی گمراہی دور ہو۔ یہ مثال ایسی ہے کہ میں ذوالجلال والاکرام کا ورد یا وظیفہ کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے میں اللہ کے جلال کو پکار رہا ہوں مسلسل۔
میں فرض کریں آپ باسط ہیں، میں بولوں باسط مجھے غصہ دکھائیں، مجھے غصہ دکھائیں، میں آپ کے غصے کو روز پکار رہا ہوں، تو ایک دن آپ نے مجھے غصہ دکھا دیا، میں بار بار بول رہا ہوں کہ مجھے غصہ دکھائیں، تو پھر کیا ہوگا میرے ساتھ؟ مجھے باسط کا غصہ فیس کرنا پڑے گا۔ یہ تو ہم نے انسانی مثال دی، آپ اللہ کے جلال کو پکار رہے ہیں بار بار، اور اللہ کا جلال اگر جلوہ افروز ہو گیا تو پھر کیا ہوتا ہے انسان کے اوپر؟ تو ان کی وہی بدترین حالت تھی، صحت کی بھی اور ان کے زندگی کے معاملات کی بھی۔ تو ان کو پھر سمجھایا کہ آپ کو آئیڈیا ہوا، آپ کر کیا رہی ہیں؟ اور پھر انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو آئیڈیا نہیں تھا، ہمیں تو کسی نے ریفر کیا، ہمیں تو پتہ بھی نہیں، ہم تو بس شروع ہو گئے کہ بھئی اچھی چیز ہوگی، فائدہ ہی پہنچے گا۔ انسانوں کو اتنا ادراک نہیں ہوتا، ان کو عوام الناس کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ جو روحانی پاورز ہیں، انرجیز ہیں، وہ کس طرح بیہیو کرتی ہیں، ان کی حقیقتیں کیا ہیں، اور کس طرح ان معاملات کو لے کے چلنا چاہیے۔ دوسرا فقدان یہ کہ کیونکہ اب یہ سارے معاملات جو ہیں اہل نظر، اہل ادب یا اہل ظرف یا اہل روح، اہل اللہ یا اللہ والے لوگ، اہل رب لوگ جو ہوتے ہیں وہی ان چیزوں میں گائیڈ کرتے ہیں، تو ہمیں میجورٹی لوگوں سے پھر یہ سننے کو ملا کہ جی ایسے لوگ کہاں ہیں؟ تو یہ سوال تو ہمارا بھی ہے کہ ایسے لوگ کہاں ہیں؟ بہرحال لیکن ہمیں اتنی جستجو رہی کہ ہم اس کو کھوجتے رہے، اور آج بھی کھوج رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ بہتر سے بہتر انسان بنے، کم سے کم اس تک و دو کے اندر انسان تو بہتر بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو عام الناس کے لیے بھی یہی مشورہ ہے، یہی ادنا سی رائے ہے، ادنا سا احساس ہے کہ آپ کچھ بھی کریں، وظائف کر رہے ہیں، گھر میں عامل بن رہے ہیں، جو بھی آپ کی اپنی ذاتی مشاغل ہیں اور اپنی رائے ہے، وہ قابل احترام ہے، لیکن کچھ کرنے سے پہلے اس کے بارے میں جانکاری تسلی بخش کرنا اچھی چیز ہے، اور ٹھوک بجا لینا۔ آپ ایک گاڑی خریدنے جاتے ہیں تو 10 طریقے سے اس کو چیک کرتے ہیں، اس کے کاغذات، ہر چیز۔ جب آپ اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، کوئی نیک عمل کرنے یا اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، تو اس کی بھی معلومات آپ کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ حاصل ہو۔ امید ہے کہ اس گفتگو سے کچھ گمراہی دور ہو اور لوگ جو ہیں اس راہ میں بہتری کی طرف جائیں۔ جو آپ نے سوال کہا تھا شروع میں کہ ایک صاحب نے سوال کیا کہ لوگ قرآن کے الفاظ یوز کر کے، یہ میں اسپیسیفکلی بتا دوں کہ جو کالا عمل ہوتا ہے یا کہہ لیجیے شیطانی عوامل ہوتے ہیں، یا نفس کی جو ظلمتوں میں جینے والے لوگ ہوتے ہیں، جن کو آپ مختلف ناموں سے جانتے ہیں، کالا جادو کرنے والے اور غلط کام کرنے والے، ان لوگوں کے جو مائتھولوجی ہے، ان لوگوں کا جو طریقہ کار ہے، اس میں ایک کانسیپٹ یہ پایا جاتا ہے، ایک طریقہ واردات یہ پایا جاتا ہے کہ جس چیز سے آپ خیر پھیلا رہے ہو، یعنی کہ قرآن، اسی ٹول کو، اسی پاور کو اٹھا کے وہ الٹ یوز کر کے، نیگیٹیولی یوز کر کے، اس کی نعوذ باللہ بے حرمتی کر کے وہ اپنے مقاصد پورے کرتے ہیں، ان انرجیز کو ریلیز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں جو اس کے ڈسٹرکشن سے نکل سکتی ہیں۔ تو اور یہ کرتے ہیں، یہ دیکھا بھی گیا ہے، سمجھا بھی گیا ہے۔ تو ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ وہ کر تو پاتے ہیں، جیسے ہم نے مثال دی کہ ایک چھری ہے، آپ اس کا استعمال کیسے کرو گے آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ چھری کا قصور نہیں ہے۔ کائنات میں انرجیز ہیں، انرجیز گڈ اور بیڈ نہیں ہوتی، انرجیز ہوتی ہیں، ان کا استعمال ان کو گڈ اور بیڈ بناتا ہے۔ ہماری سمجھ یہ کہتی ہے گڈ اور بیڈ انرجیز ہیں، جبکہ کائناتی طور پہ گڈ اور بیڈ نہیں، انرجیز ہیں، تو اپنا اپنا کام کر رہی ہیں انرجیز۔ تو جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کو یہ ادراک بھی نہیں ہوتا کہ وہ اپنی آخرت تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس راہ پر چلنے سے آپ کا انجام اندھیرا ہے، اور اندھیرے میں کچھ نہیں ہے، اور صحیح راہ پر چلنے میں، رب کی طرف بڑھنے میں، اے مطمئن نفس تو لوٹ چل اپنے رب کی طرف، جیسے اللہ پاک نے پکارا ہے، تو اللہ کی طرف چلنے سے آپ کی زندگی میں وہ روشنی ہے، وہ نور ہے جو کہ ہمیشہ سے بھی بعد میں رہنے والا ہے۔ کیونکہ جو لوگ قرب الہی میں چلے جاتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر لیتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر لے وہ ہمیشہ کے بعد بھی رہے گا، کیونکہ اللہ کی ذات بھی ہمیشہ کے بعد رہنے والی اور ہمیشہ سے پہلے سے قائم و دائم ہے۔ تو امید ہے اللہ پاک لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ آمین۔ سر ایک سوال تھا، جس طرح آپ نے فرمایا کہ ذکر، ورد اور عمل میں اپنے فرق واضح فرمایا، تو انسان کو جو اگر ذکر کر رہا ہے یا ورد کر رہا ہے تو وہ اپنے قلب کی ظلمتیں دھونے کے لیے یا اپنے آپ کو بہتر انسان بنانے کے لیے اس کو ذکر یا ورد کرنا چاہیے، یا اگر وہ اپنی خواہشات یا ضروریات کے لیے ورد کر رہا ہے تو کیا وہ صحیح ہوگا؟ یہ آپ نے اچھا سوال کیا، اس سے بھی ہم گمراہی دور کرتے چلیں کہ دیکھیں ذکر الہی جو ہے، اب کہتے ہیں نا عمل کا تعین نیت سے ہوتا ہے، انما الاعمال بالنیات۔ آپ کیا عمل کر رہے ہو اس کا تعین آپ کی نیت کرے گی۔ تو اگر آپ ذکر کر رہے ہو اس کی نیت کیا ہے، آپ کی مقصد کیا ہے؟
अगरचे मकसद ये है कि आप बेहतर इंसान बने, आप अल्लाह के बंदे बन जाएं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब चले जाएं, उनके उम्मती बेहतरीन बन जाएं, अपने किरदार को बेहतर कर लें, नफ्स से मुतमइन्ना हो जाए, रब से ताल्लुक़ कायम कर लें, तो ज़िक्र बहुत अच्छी चीज़ है और इसीलिए करना चाहिए ताकि कल्ब की ज़ुल्मतें दूर हो, नफ्स की जो तह चढ़ी हुई है वो उसका तज़किया हो, वो पाक हो जाए। कल्ब मारना नहीं है, नफ्स को मुर्दा नहीं करना है, नफ्स को तज़किया करना है, प्योरीफाई करना है, पाक करना है। लेकिन अगर उसी विर्द और ज़िक्र या वजीफ़ा नाम कुछ भी दे के आपकी नीयत ये हो कि मैं लोगों को पहले तो फ़ायदा पहुँचाऊँ, उनके दुख दर्द दूर करूँ, उनके मसले हल करूँ, उसके बाद लोग मेरे करविदा हो जाएं और मैं बहुत बड़ी चीज़ बन जाऊँ, तो नीयत से साफ ज़ाहिर है आप किस रुख पे जा रहे हैं। अच्छा, ये बहुत मेजॉरिटी लोग आपको जो ये करते हुए नज़र आएंगे वो 101% ये कहेंगे कि हम तो लोगों की खिदमत के लिए कर रहे हैं। लेकिन ये तयन आप करेंगे या अल्लाह करेगा, बेहतर ये अल्लाह को करने दें, हम भी ना करें। लेकिन ये तयन कैसे करेंगे, आपकी नफ्स ने कहाँ आपको पकड़ लिया? क्योंकि माजी में देखा गया कि जितने लोग भी इस राह पर चले वो खिदमतें करते करते नफ्स का शिकार हो गए। तो बहरहाल ये फिर अहले इल्म और अहले अदब और अहले ज़र्फ़ और अहले बसीरत का काम है, अल्लाह वाले लोगों का काम है कि वो तयन कर सकें, वो अंदाज़ा लगा सकें। बहरहाल वो अंदाज़ा लगा लें तो कुछ कहेंगे नहीं। तो अगरचे आपकी नीयत कल्ब की कदूवतें दूर करना है तो बेहतरीन है, अगर नहीं है तो एक और बात ऐड करते चलें कि तज़किया नफ्स या कल्ब की जो ज़ुल्मत हैं वो दूर करने के और भी कोई तरीके हैं क्या? जी बिल्कुल हैं। सूफ़िया कराम के सामने बुनियादी तौर पर 2 तरीके पाए गए हैं। एक तो ये कि आप कसरत ज़िक्र करें, यानी कि अल्लाह को याद करें, और जब तक आप कसरत ज़िक्र रखेंगे आपका कल्ब धुलता जाएगा, और जैसे ही आप ज़िक्र की कसरत ख़त्म करेंगे, छोड़ेंगे या ज़िक्र कम हो जाएगा, तो ज़ुल्मतें वापस नफ्स के ऊपर आ जाएंगी। गोया ये अमल जो है वो जारी और सारी रहेगा। जब तक आप ज़िक्र कर रहे हैं कल्ब पाक रहेगा, जब तक ज़िक्र छोड़ेंगे, कम करना शुरू करेंगे, फिर नफ्स की ज़ुल्मतें, आप दुनिया में फंस जाएंगे। दूसरा तरीका एक और भी है कि एक ही दफ़ा ऐसा कल्ब पाक हो कि फिर वो कभी नफ्स की ज़ुल्मतें ना हो, तज़किया नफ्स हो जाए इंसान का, नफ्स नाज़िया, नफ्स राज़िया, नफ्स मर्ज़िया बन जाए वो, यानी कि एक रूहानी इंसान बन जाए, ताल्लुक़ बिल्लाह कायम कर ले, वो अल्लाह से ताल्लुक़ कायम कर ले। वो तरीका ये है कि आपके ऊपर इतनी तेज़ नज़र पड़े कि आपकी सारी ज़ुल्मतें जल कर राख हो जाए। वो तेज़ नज़र जो है वो निगाह मुर्शिद होती है, यानी कि किसी ऐसे अहले अल्लाह वाले के पास बैठें कि उसकी सोहबत इख्तियार करें कि वो आपकी नफ्स का तज़किया करवा कर आपका ताल्लुक़ जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की रब्बुल इज़्ज़त से कायम कर दें, तो यानी कि आप अल्लाह की बंदगी में आ जाएं। दूसरा तरीका बहुत मुश्किल है और नापैद हो चुका है ग़ालिबन और नज़र नहीं आता। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन नज़र ऐसा ही आता है आजकल के हालात देख के। लेकिन अब लोगों को इन चीज़ों का अंदाज़ा ही नहीं है। कुछ लोग इसके मुनकर हैं, कुछ लोग इसको मानते हैं, लेकिन उनके कॉन्सेप्ट डिस्टॉर्टेड हैं, कुछ लोग के कॉन्सेप्ट ही अलग हैं। कुछ लोग कायल भी हैं लेकिन चलने के काबिल नहीं हैं, कुछ लोग पहले वाले तरीके कैसे कायल हैं। तो इसमें मुख्तलिफ़ आरा पाई जाती हैं। जितने लोगों को हमने स्टडी किया, मिले, जो हमने मुख्तलिफ़ स्कूल ऑफ थाट्स पढ़े, दुनिया के तमाम सूफिया को स्टडी किया, तो अलग अलग इसमें एंगल्स हैं। तो कभी इस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। बहुत शुक्रिया वैसे साहब, बहुत तरीके से आपने समझाया और काफ़ी उम्मीद करते हैं लोगों की गुमराहियाँ दूर होगी इंशाल्लाह अल्लाह ताला ठीक है। नाज़रीन, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आने वाली वीडियोस तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।